الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم. محسن کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری والا دن سب سے زیادہ باعث خوشی اور فرحت و مسرت کا دن تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت ہی غم اور رنج کا دن تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مدینہ المنورہ میں یہ بات پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک بے یقینی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. حضرات صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، جو محبت تھی، تو وہ عشق اور محبت ان کو یہ بات تسلیم کر لینے پر آمادہ ہی نہیں کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت شدید غصے کے عالم میں تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں. عجیب ان کی کیفیت تھی. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہے تمام نبی اور رسولوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، اس وقت انہوں نے بڑا صبر سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ نے دیکھا. اور حضرت عمر جو کہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا کہ ذرا ٹھہرو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بڑا تاریخی جملہ فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد بات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اور آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں سنو، اگر کوئی شخص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، فإن محمدًا قد مات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما گئے ہیں. اور جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو فإن اللہ حی لا يموت، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی. یہ تاریخی جملے فرمائے.
اور آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، کیا کوئی رسول اگر انتقال کر جائے، افإن مات أو قتل انقلبتم، یا وہ شہید کر دیا جائے تو تم پچھلے پاؤں پھر جاؤ گے، پھر سے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی اسی عبادت پر، اسی اللہ کی وحدانیت پر جمع رہے، عبادت اور اطاعت میں لگا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شکر گزار بندوں کو بدلہ دے۔ تو اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر کی، یہ خطبہ دیا، صحابہ کرام کو ذرا صبر اور قرار آیا، اور انہوں نے گویا یہ بھی بتا دیا یہ تقریر کر کے کہ جو دین اسلام ہے وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، نہ کسی موسم کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھے جو یہ سب کچھ سنا کر کے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم موسمی سے مسلمان ہو گئے ہیں۔ کوئی موسم آیا، مسجدیں بھر گئیں، تنگ ہو گئی مسجدیں، نمازی نہیں ہے اس میں، نماز پڑھنے والوں کے لیے جگہ نہیں باقی ہے اس مسجدوں کے اندر۔ دیکھتے ہیں نا شبرات کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، رمضان المبارک گیا ہے ابھی، اس میں کتنی مسجدیں بھری ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ موسم ختم ہوتا ہے ہم اپنی اس پرانی روش پر پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، نمازی کم ہو جاتے ہیں، عبادت کا اور اطاعت کا شوق ختم ہونے لگتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ دل سے نکلنے لگتا ہے، دوسروں کے ساتھ غمخواری کا جذبہ دل سے ختم ہو جاتا ہے، ایثار اور ہمدردی کے جذبات ختم ہونے لگتے ہیں، صبر کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، زبان جو قابو میں تھی وہ پھر بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک دائمی مذہب ہے، ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اور وہ ہمیشہ یعنی قیامت تک رہے گا۔ اس لیے جو لوگ صرف اور صرف کسی خاص موسم میں عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتے ہیں اور پھر بعد میں اس روش کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، حضرات صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے فإن محمدًا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جو لوگ صرف اور صرف رمضان کی عبادت کرتے تھے، رمضان تو گزر گیا، لیکن رمضان اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اللہ ابھی بھی ہے اور رہے گا قیامت تک۔ جو لوگ رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے یا شبرات کے موقع پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حی، زندہ ہے، لا یموت۔ رمضان تو گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ختم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم جو رمضان المبارک میں اپنے مسلمان بندوں کی طرف 5 نمازوں کے لیے متوجہ ہوتا ہے، اور 5 نمازیں مسلمانوں پر رمضان المبارک میں فرض ہیں، بالکل اسی طریقے سے فرضیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی ہے رمضان کے علاوہ دیگر مواقع کے اوپر بھی۔ ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے فرض ہے جس طرح سے رمضان میں ہے۔ جس طریقے سے جمعے کی نماز فرض ہے، اگر کسی جگہ جمعے کی شرائط پائی جائے
بالکل اسی طریقے سے ظہر کی نماز بھی فرض ہے، عصر کی بھی فرض ہے، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، فجر کی بھی، تمام نمازیں فرض ہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جمعے میں تو مسجدیں بھر جائیں، دیگر نمازوں میں مسجدیں خالی ہو جائیں؟ یہ تو ہم نے اللہ کی تابعداری نہیں کی، یہ تو ہم نے اپنے نفس کی غلامی کی ہے۔ ہمارے دل نے کہا کہ آج جمعہ ہے، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، آگے مسجد میں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کا حکم مانتے، تو جس طریقے سے اللہ نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رمضان میں عبادت کا حکم دیا ہے، ایسا ہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان کے علاوہ بھی عبادت کرنے کا ہے۔ جمعے کے علاوہ نمازوں میں بھی اسی اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے، 5 وقت دن میں۔ کیوں نہیں ہم اس بات کو محسوس کرتے؟ دین اسلام اپنی مرضیوں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان کامل والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، دل کے جذبات، اس کے احساسات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کا دین تو ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے۔ مذہب اسلام دوسرے دھرموں کی طرح نہیں ہے، دوسرے مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ موسمی ہوتے ہیں۔ ہفتے میں صرف ایک دن کسی چرچ میں جمع ہو گئے، کسی جگہ چلے گئے اور باقی پورے ہفتے میں چھٹی۔ ایسا بھی نہیں ہے، کسی خاص موقع کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض مذہبوں میں 40 دن خاص طریقے سے عبادت کر لیتے ہیں، پھر پورے سال کی چھٹی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ یا اس طریقے کے جو متبرک اور مقدس مواقع دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ انسان جب دنیا میں پھنسا رہتا ہے تو اس کے دل میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کے لیے وہ رمضان المبارک اس کو دے دیا، تاکہ وہ گویا اپنی جو اندر کی بیٹری ہے وہ دوبارہ چارج کر لے۔ اس لیے یہ بس یعنی گویا رمضان کا مقدس مہینہ جو آتا ہے وہ ایک ٹریننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف رمضان میں عبادت کرنی ہے۔ رمضان اس لیے ہے کہ رمضان میں عبادت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیجیے۔ ایک مہینہ آتا ہے، ایک مہینے کے اندر پابندی سے جو شخص نمازیں پڑھتا ہے، جو شخص تلاوت کرتا ہے، جو شخص 5 نمازوں کے علاوہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، مسجدیں بھری رہتی ہیں اور اکثر لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان گیا سب ختم۔ تو رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ عبادت کی عادت پڑ جائے، اس کا شوق دل میں پیدا ہو جائے اور مسلمان اپنی اس روش کو پورے سال برقرار رکھے۔ آخر میں چل کر کے پھر کمزوری آ جائے گی، پھر رمضان آ جائے گا اللہ کے عطا سے۔ اس لیے ہے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم جس طریقے سے رمضان میں 5 نمازوں کے لیے اور دن بھر کے روزے کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم 5 نمازیں یہ پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ روزے کے بارے میں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ایک روزہ تو رمضان میں ہم رکھتے ہیں، کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے رکنا صبح سے شام تک، لیکن ایک روزہ ہم اس وقت سے رکھ کر کے آئے ہیں جب سے ہم نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری زندگی کا سورج طلوع ہو گیا، تو ہم الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب ہمارا ایک اسلامی روزہ شروع ہو گیا۔ اسلامی روزے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی روزے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے روزے میں بہت سی چیزیں جو پہلے سے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں، ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اسلام میں بہت ساری چیزیں جو غیر مسلم، جو نان مسلم کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے لیے وہ حرام ہے۔ مسلمان بننے کے لیے ان کو چھوڑنا پڑے گا، اس کا روزہ رکھنا ہے، حرام سے روزہ رکھنا ہے، حرام کمائی سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ رکھنا ہے، کسی کی غیبت کرنے سے روزہ رکھنا ہے، آپس کے اختلاف سے روزہ رکھنا ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں۔
کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس میں کچھ کام کو چھوڑنا ہوتا ہے. جن کام کو کرنا ہوتا ہے ان کو ہم معروفات کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، وہ معروف ہیں، ان کو کرنا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. جن کو چھوڑنا ہے ان کو منکرات کہتے ہیں، منکر ہیں، شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، گناہ کی چیزیں، ان کو چھوڑنا ہے. ہمارا جو ایک روزہ ہے، یہ طویل روزہ، یہ بالغ ہونے کے بعد سے وفات تک شروع رہتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے سورج جب سے نکلتا ہے رمضان میں روزہ شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب مسلمان کی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے اس کا اسلامی روزہ شروع ہو جاتا ہے. اسلامی احکامات کو وہ ماننے کا پابند اور اپنا اقرار کرتا ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے. اور جب اس کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا تو اس کا یہ روزہ ختم ہو جائے گا. اب مرنے کے بعد میں جو ہم نے ایک اسلامی روزہ رکھا ہے، اسلامی پابندیاں جھیل کر کے گویا اپنی زندگی کو گزارا ہے، خواہشات پر چل کر زندگی کو نہیں گزارا ہے، اب ہمیں اللہ کے یہاں جا کر کے اس کا بدلہ لینا ہے. تو گویا جو رمضان کا روزہ ہے وہ ایک پریکٹس ہے پوری زندگی کو اسلامی روزے کی حالت میں گزارنے کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہم نے کر لیا اور باقی دنوں میں چھوڑ دیا تو بس بخشش کے لیے کافی ہے. یہ غلط طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے رائج ہو چکا ہے. بہرحال تو یہ سبق ہمیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تھے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے. میں بالکل اسی انداز پر کہتا ہوں جو لوگ صرف رمضان کی عبادت کرتے تھے رمضان گزر گیا ہے اور اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. لیکن جو لوگ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ ہے، ابھی بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اس لیے اپنی عبادت کی جو ہمیں عادت پڑی ہے، ہم نے جو ایک اچھا راستہ رمضان میں اختیار کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو کوئی اگر اچھی چیز مل جائے تو اس کے لیے خوش نصیبی یہی ہوتی ہے کہ اس اچھے راستے کو، اس اچھی چیز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. رمضان المبارک میں ہمیں ایک اچھا موقع ملا ہے، ہم نے اس کو اچھے انداز میں عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی ریاضت کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گزارا ہے. ہم اپنی اس روش کو، اس عبادت کی عادت کو رمضان کے بعد میں ختم نہ ہونے دیں. ہاں ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں اپنی عبادت پر جتنا اجر دیتا ہے عام دنوں میں نہیں دیتا ہے. عام دنوں میں وہ نہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس پر پابندی کی جائے. حدیث پاک میں ہے خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی کی جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. بہت زیادہ عمل کر لیا، پابندی اس کے ساتھ نہیں کیا. ایک وقت میں ہم نے تہجد بھی پڑھ لی، ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھ لی، اشراق بھی پڑھ لی، چاش بھی پڑھ لی، اوابین بھی ساری پڑھ لی، اور اگلے دن فرائض بھی گول. تو یہ عمل تو پسندیدہ نہیں.